رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به لتنصروه قال أقررتم فأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأن معكم من الشاهدين فمن تولى ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله وصدق الله العظيم مولانا العظيم وبلغ الرسول الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطيعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن دست امداد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں راہ پیر کاملہ راہ رہنما یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر المدد یا شاہ لاسانی المدد یا نقش لاسانی المدد یا نقشہ نقش لاسانی بحق واسطہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے دوستاں کے گزارش ہے کہ جڑے دوستاں نے چادراں لئیاں نے نا اج چادراں لا دیو لا کے تے اپنے گوڈیاں دے کو رکھ لو یا گوڈیاں دے تھلے رکھ لو تے سارے دوست صفاں دی شکل دے وچ بیٹھ جاؤ جو صف نہیں ہوندی سارے دوست اس طرح بیٹھ جاؤ ذرا جڑے دوست صف تو اگے پیچھے نے وہ تھوڑا تھوڑا نال دوسریاں نوں جگہ دے دیں ذرا آسانی ہو جاوے گی تے سارے دوست مل کے میرے نال نبی پاک صاحب علیہ وسلم بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ جامعہ مسجد ضیاء الاسانی دے اندر میں تسی سارے مل کے بیٹھے ہیں ساریاں دے نگاہاں میرے کلے وال نے ساریاں دی نظراں میرے کلے وال نے تے میرے کلے دی نگاہ جڑی ہے نا حضور شاہ الاسانی میرے کلے دی نگاہ مرشد محترم دی طرف ہے
ٹھیک ہے نا جی. میں الحمدللہ تواڈے سامنے بیٹھا ہاں اور تواڈوں ویکھ رہا ہاں. تواڈے چہریاں تو میں اندازہ کر رہا ہاں کہ ماشاءاللہ کھلے کھلے چہرے نے تواڈے, بڑے خوبصورت چہرے نے اور بڑی نورانیت ہے تواڈے متھے چمک دے پے نے. اس گل دی دلیل ہے متھے چمکنا کہ تسی حضور شاہ لسانی دی بارگاہ چ آئے ہو تے بڑے راضی ہو کے آئے ہو, بڑے راضی ہو کے آئے الحمدللہ. تے میں چونکہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارن والے ہیں, اسی یا رسول اللہ کہن والے ہیں, اسی یا رسول اللہ آکھن والے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اسی یا رسول اللہ کہندے رہنا, یہ ساڑی نس نس دے وچ رچیا ہے. اسی یا رسول اللہ کہنا, یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہنا. الحمدللہ ساڑی اگوں نسلاں نے بھی لاندے رہنا. میں سمجھنا ہاں کہ جیڑا کفر دے گڑھ دے اندر نعرہ لائے گا وہی سمجھو اللہ دی بارگاہ چ قبول ہوئے گا. او دا بولنا, او دی ہمت, او دی جرت. میں سلام پیش کرنا اس اپنی بہن نوں جن نے ہندوان دے گھڑ دے اندر, میں سلام پیش کرنا وا اس بہن نوں, اس ہمشیرہ نوں جن نے کفر دے گڑھ دے وچ اللہ اکبر دی صدا بلند کی. کفر دے گڑھ دے وچ اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی. میں سلام کرنا وا اور میں قسم خدا دی اٹھا کے آخنا وا کہ جڑی او دے پیراں نال مٹی لگی ہے نا وہ بھی میرے تو افضل ہے, وہ بھی میرے تو افضل ہے. کیونکہ جس نے کفر دے گڑھ دے اندر اللہ نو پکاریا, اللہ اکبر کیا وے, اللہ نے انہوں قبول لیا وے, اللہ نے انہوں پسند کر لیا وے. میں سمجھنا او دی عصمت, او دی عفت اللہ نے محفوظ رکھی, او دے پردے نو اللہ نے محفوظ رکھیا. جدو سمجھو اللہ محفوظ رکھ لوے, اللہ محفوظ کر لوے, پھر انہوں کوئی ہلا نہیں سکتا. میں اس پہنوں اس امت مسلمان دی بیٹی نوں خراج تحسین پیش کرنا ہوا جس نے کفر دے گڑھ دے وچ اللہ اکبر دی صدا بلند کی تھی, اللہ اکبر دی تکبیر پڑھی اور دشمن دے اتے اللہ نے انہوں کامیابی عطا کی تھی. کہ اللہ نے دنیاوی بھی عزتاں عطا کی تھی, اللہ نے روحانی عزتاں بھی عطا کر چکے. اسی یا رسول اللہ کہن والے ہیں, اسی یا رسول اللہ دی صدا بلند کرنے والے ہیں. ساڑی نس نس دے وچ یا رسول اللہ سمایا ہے. یا رسول اللہ اچھی بولو, یا رسول اللہ سما چکیا وے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیشاں اچھی بوٹو, اچھی بولو, پیشاں نہیں ہٹ سکتے. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا نام محمد ہے. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. سر کٹے کنبے مرے یا گھر لٹے, دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھوٹے. سر کٹے کنبہ مرے یا گھر لٹے, دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھوٹے. محمد کی الفت بڑی چیز ہے, خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ چیز بڑی چیز ہے. جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا, محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہوندا. جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا, جے چھڑ دیاں دنیا تے ہو سکدا گزارا, محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہوندا.
ایک دن وہ مل گئے تھے سرے راہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھے نعرہ دیا عمر بر کہیں۔ اسی تھی او ماں یا رسول اللہ کہن والے ہیں، یا رسول اللہ دا نام پکارن والے ہیں، یا رسول اللہ دی دڑکن بولو یا رسول اللہ کہیے تو سینہ تڑک دا، دل تڑک دا، ساڑی دل دی تڑکن ہی بند ہو جانی ہے جدن اسی رسول اللہ دا نام نہیں لینا۔ اسی او عاشق ہاں، اسی بولو او عاشق ہاں، یا رسول اللہ کہن والے ہیں، یا رسول اللہ پکارن والے ہیں، یا رسول اللہ کہن والے ہیں دے نال ہاں، جڑا یا رسول اللہ کہے گا سی دے نال ہاں۔ یاد رکھیو جنی بار یا رسول اللہ کہو گے میرے آقا دے دشمن اویں جلن گے، جنی باری تسی یا رسول اللہ کہو گے میرے آقا دے دشمن جلن گے سڑن گے۔ آندے نے جی 313 رسول نے، 300 اوچی بولو 313 رسول نے، تسی کیڑے رسول دا ذکر کر دے ہو؟ میں کہا چلیا قرآن پڑھ، قرآن دے اندر پڑھ کہ قرآن آخدہ کیے جس نبی نو آواز قرآن نے دیتی ہے، یا آدم یا نوح یا عیسیٰ یا داؤد کہہ کے نہ لے کے اللہ نے پکاریا وے، تے جدوں اپنے محبوب دی واری آئی تے اپنے محبوب نو رسول کہہ کے پکاریا وے۔ تو 313 رسولہ دی گل کرنا میں اور ٹھیک ہے اسی اس رسول دی گل کرنے ہیں جنہوں خدا نے رسول کہہ کے پکاریا۔ اسی کون ہاں؟ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اسی کون ہاں؟ آواز نہیں آ رہی اچھی بولو۔ اسی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ یاد رکھیو 313 رسولان دی گل تسی پہ کر دے ہو، 313 رسولان دی گل تسی چھیڑی ہے۔ یاد رکھنا 313 رسول جنہ دی گل تسی کر دے ہو کہ کیڑے رسول نو پکار دے ہو، کیڑے رسول دا ذکر کر دے ہو، تے پھر سن اسی اس رسول دا ذکر کرنے ہیں جنہوں خدا نے خود کیا ہے رسول۔ سما جاءکم رسول، سما جاءکم رسول، اسی اس رسول ہوں یا رسول اللہ آخنے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن دی ہر آیت جڑی ہے وہ نعت ہے۔ قرآن دی ہر آیت جڑی ہے نعت ہے۔ وہ نعت اسی بھی پڑھن لگے ہیں، رسولان دی گل تو کیتی، نعت اسی بھی پڑھن لگے ہیں۔ سن کی نعت ہے؟ اسی آنے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا۔ یا رسول اللہ دی گل کر دے ہو اور یا رسول اللہ دی گل کر دے ہو تے پھر سنو سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کیوں لیکن کیوں؟ وہ امام صف انبیاء، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا۔ یا رسول اللہ کیوں آخ دے ہو؟ کیڑے رسول نو پکار دے ہو؟ کیڑے رسول نو آخ دے ہو یا رسول اللہ؟ 313 رسول نے۔ میں کیا چلیا سن پھر وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے،
کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، لفظوں سے کیسے بتاؤں دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا۔ ماشاءاللہ۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ قابل توجہ، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اسی ہاں یا رسول اللہ کہنے والے، اسی کہوں نا اچھی بولو۔ لو بھائی میں ہاتھ چک کے گل کہنا، میں میرا خاندان میرا پیچھا جنہ بھی ٹبر ہے سارا یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ اسی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، توجہ کرو۔ اچھا ہوں تو یہ کہنا کنوں پکار دے ہو یا رسول اللہ، کنوں آخ دے ہو؟ 313 رسول نے۔ میں کہا پھر سن اسی کنوں یا رسول اللہ کہہ کے پکارنے ہیں؟ اللہ نے تصدیق واسطے جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے نا تصدیق شدہ، میں یہ تہاڈی تصدیق کرے گا۔ سنو، اس نبی نو اس رسول نو اسی یا رسول اللہ آکھنے ہیں جدی کندیاں دے دوہاں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے، جدے دوہاں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے۔ اللہ نے اعزاز سارے نبیوں چو اللہ نے کسے نبی نو مور نہیں دیتی، اللہ نے اپنے رسول نو مور دیتی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول نو مور دیتی ہے۔ اللہ نے ایک رسول یعنی کہ رسولاں واسطے یعنی کہ رسول تے نبی جڑے انہاں دی تصدیق کرنے واسطے اللہ نے ساڑھے رسول نو ساڑھے نبی نو مور دیتی ہے۔ فرمایا اے اللہ پھڑ سونے مور جدے تے لاویں گا اور نبی ہوئے گا، جدے تے لاویں گا اور رسول ہوئے گا۔ سن ساڑھا نبی سن ساڑھا نبی مورا لاندا ہے تے تصدیق کر داوے اے نبی ہے اے رسول ہے، اسی انہوں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگے سن اسی ہاں کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سن اللہ نے مہر نبوت میرے آقا نو دیتی عطا کیتی کیونکہ ساڑھے وہ رسول نے اسا انہوں نے پکارنے ہاں وہ ساڑھی سن دینے۔ اگو مہر اللہ نے 2 مہراں عطا کیتیاں، اللہ نے 2 مہراں عطا کیتیاں۔ ایک مہر جڑی ہے نا وہ اللہ نے اپنے رسول نو عطا کیتی کہ تو مہراں لا کے تے نبی تے رسولاں دی پرکھ کرنی ہے، انہاں دی تصدیق کرنی ہے کہ اے نبی نے تے اے رسول نے سونا جدے تے تیری مہر ہوئے گی وہ نبی تے رسول ہوئے گا۔ اسی انہوں پکارنے ہیں۔ جے وڈیاں دی گل کرنا میں تے سن ساڑھے وڈیاں نو اللہ نے مہر ولایت عطا کیتی۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نو اللہ نے مہر عطا کیتی، سونے نو تے مہر عطا کیتی کندیاں دے بچے۔ میں سونے جدے تے تو مہر لاویں گا وہی نبی ہوئے گا، وہی رسول ہوئے گا، وہ دی تصدیق تو کریں گا تے پھر اسی انہوں نے جناب اللہ نبی تے رسول اپنا جناب اللہ مقرر کر دیں ہوں گے۔ تے اے میرے غوث اے شیخ عبدالقادر جنوں تو ولایت دی مہر لاویں گا نا اوہ ولی ہوئے گا۔ پتہ چلیا ایک مہر ساڑھے رسول کو لے ایک مہر میرے غوث کو لے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے،
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا تین سو تیرہ رسولہ دی گل کرنے والے ہو سنو نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا 313 رسولوں دی گل کرنے والے ہو تے سانو مینے مارن والے ہو یہ گل آکھ دیو کہ تسی دسو 313 رسولوں جو کنوں پکار دیو سن نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا میں یہاں سے کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے آئیے سمجھ وہ 313 جو کنوں پکارنے ہاں وہ ایک قرآن میرا رب دا کلام ایک قرآن میرے نبی دی نعت ہے میرے نبی دی نعت ہے تینوں سمجھ ہی نہیں آئی تینوں پتہ ہی نہیں چلیا اسی کنوں یا رسول اللہ آخنے ہاں اسی کنوں یا رسول اللہ پکارنے ہاں وہ 313 دا ذکر کرنے والے ہاں آدم تو لے کے عیسیٰ تک جنہیں بھی رسول نے انہاں سارے رسولاں جو اسی محمد نو پکارنے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں کی نعت لکھنی ہے سرکار دی میں کی نعت لکھنی ہے میری کی اوقات ہے نعت تے قرآن پیا نعت تے قرآن پیا پڑھ دا ہاں جی
پھر کسی نے کیا خوب لکھا کہ جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا۔ اسی کس باغ دی مولیاں، اسی کس باغ دی مولیاں۔ اور جے محبت دی گل کر دے تو سنو پھر، خواجہ معی الدین، خواجہ معی الدین چشتی نائب رسول، نائب معی الدین، آقا نے فرمایا معی الدین میرے دین دی مدد کرنے والا ہے، میرے آقا دے حکم دے نال، میرے آقا دے حکم دے نال ہندوستان کے اجمیرے ڈیرہ لایا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا۔ کنہوں نے پڑھایا بولو؟ اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا۔ ذرا توجہ نہ سماعت کرنا، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا۔ اس طرح کیتا ایک دن حضرت خواجہ معی الدین چشتی اثر تو لے کے مغرب تک رونا، کی کرنا؟ اثر تو لے کے مغرب تک رونا۔ ایک ہندوان دا بچہ کولوں دی ننگیا تے ویکھیا، انہیں آکھیا مسلمانہ دا گرو اثر تو لے کے تے مغرب تک روندا ہے، انہوں کی مسئلہ ہے؟ کسی نے کوئی ماریا، کسی نے کوئی پریشان کیتا، گل کی ہے؟ وہ ویکھ کے تے گھر گیا، تے گھر جا کے اپنی ماں نوں کہن لگا، کہندا اماں مسلمانہ دا گرو میں روز وینا روندا ہے، روز ویکھدا روندا ہے، تے پتہ نہیں کیوں روندا ہے؟ تے ماں کو کہن لگی منوں کی پتہ ہے کیوں روندا ہے، تو ہی پوچھ لا جا کے۔ میں کہا میں تیرے کو اجازت لین واسطے آیا۔ میں کہا تو نکیا ہوندا ہے تو ہن تک اڑیل رہا، جب میری کیڑی تو مننی جا پوچھ لا جا کے بابے نوں۔ وہ بچہ ہندوؤں دا ٹریا تے جا کے حضرت خواجہ معی الدین چشتی دے کول جا کے کہنے لگا بابا کوئی اثر تو مغرب تک رونا کیوں ہے؟ کسی نے تینوں کچھ آکھیا ہے؟ تے خواجہ فرمان لگے نہیں مینوں کسی نے کچھ نہیں آکھیا، تینوں کی پتہ میں رونا کیوں ہوں؟ رونا صرف دکھ نہ نہیں آندا، رونا تکلیف نہ نہیں آندا، غم نہ نہیں آندا، رون دی اور بھی سبب ہو سکتے ہیں، رون دے اور بھی سبب ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بندہ باہر تک میری آواز جا رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو گے تو سمجھ آنی ہے نا جی، اور ویری گڈ ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب فرماندے نے کہ بھئی رون دا سبب تکلیف تے نہیں، بندہ کسے دے ہجر وچ بھی تے رو سکدا نا، اور کسے دی جدائی وچ بھی تے رو سکدا نا۔ میں نے کہا بابا جی تانوں کدی جدائی کدے غم نہ؟ انہاں آکھیا جی میں رونا اپنے پیر دے ہجر چ، مینوں میرا مرشد یاد آندا تے میں رو پینا، تے ہر روز مرشد نوں یاد کرنا تے رونا وا۔ اچھا جی میں پھر اچھا انی محبت جے محبت چ روندے ہو؟ جذبہ عشق سے تو یاد رکھنا جی، تو پھر ٹرنا جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا۔ میں اچھا بابا جی تسی اپنے مرشد دی محبت چ روندے ہو؟ میں اچھا میں پھر اے درد منوں مل جاوے گا؟ میں بیٹا کیوں نہیں دیا؟ دو شرطاں نے ایدیاں، مایا حصہ مینوں بھی مل جائے گا، مایا پتر دیاں دو شرطاں نے۔ آکھا بابا جی دسو؟ مایا پہلے نمبر تینوں کلمہ پڑھنا پوے گا، پھر اس تو بعد میرا مرید ہونا پوے گا۔ پہلا تینوں کلمہ پڑھنا پوے گا، پھر تینوں اس تو بعد میرا مرید ہونا پوے گا۔ عرض کی تھی ضرور ٹھیک ہے پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے مایا آجا کلمہ پڑھا کے جناب بیعت کیتا، تو فرمایا آج تو بعد تو میرے نال ہی کھانا، تو میرے نال ہی پینا، تو میرے نال ہی رہنا ہے، تو میرے نال ہی کھانا، میرے نال ہی پینا، میرے کو ہی رہنا، میرے کو ہی سونا ہے، میرے نال ہی نمازاں پڑھنی ہے، میرے نال ہی تہجد پڑھنی، نفل اتارے تو میرے نال ہی پڑھنی۔ اس بچے نے جناب والا کو 15 کے دن لائے نا خواجہ صاحب دے نال، تے 15 دن وہ نال لیا، تے 15 دنوں تو بعد خواجہ صاحب فرماندے بے بیلی ایویں کر 3 دن دی چھٹی گزارا ہے، 3 دن دی چھٹی گزار ہے، 3 دن تینوں چھٹی دیتی۔ بچہ گھر آیا تے گھر آ کے جدوں وجے نا 12 تے رونا شروع کر دیتا، جدوں وجے نا 12
کنے بجے بج گئے جے پھر ہاں جی کنے بجے 12 جدوں وجہ کڑی دے سوئی چڑھی تے 12 بجے تے بچے نے رونا شروع کر دیتا بچہ رون لا پیا تے روندا جناب والا تے ماں دے کول ٹر گیا تے ماں پوچھدی رونا کیوں میں لوکاں نوں چھٹی لبے گھر آندے نے تے خوش ہوندے نے تے تو رونا میں کہ اماں مرشد یاد آ رہا اماں مرشد یاد آ رہا میں کہتے پھر تو اس طرح کرنا ہے تو ادھر نوں ضرور آنا سی تو اتھے رہنا میں کہا جی میں کردہ کی میرے مرشد نے منو حکم فرمایا 3 دن دی چھٹی دیتی ہے تو میں واپس بھی نہیں جا سکتا اماں تیری مہربانی جا میرے مرشد کو تو میری چھٹی کینسل کرا میری چھٹی کینسل کروا ماں کہاں لگی ٹھیک ہے المختصر کے شامہ پہیاں تے ماں گئی تے جا کے کہنے لگی مسلمانہ دیا گروہ مسلمانہ دیا بابا مسلمانہ دیا بابا میرے پتر نو کی کر چھڑیائی وہ تے گھر جا کے روئی جاندہ 15 دن تیرے کو رہا تے میرے کو تے 18-19 سال رہا تے انہاں میری جدائی جی نہیں رویا تے 15 دنہ چے تو تے کیڑا کو ایسا عمل کر چھڑیائی وہ روئی جا رہا وے میں بی بی جا چلی جا اجے انہوں 3 دن دی چھٹی دیتی ہے وہ مائی واپس آئی تے رات پئی تے پتر ستا کوٹھے دے ہوتے ماں گئی چھاتے تے کہنے لگی پتر کو کھاڑا ہے کہ اماں کھان نو دل نہیں کردا کھان نو دل نہیں کردا دل اس طرح میں جویں رجیاں ماں دل نہیں کردا بھوک نہیں لگ دی پئی جس ویلے تہجد دا ٹائم ہویا تے ویکھیا تے پتر تارے پہ گنے ماں کول گئی تے کہنے لگی پتر کی ہویا سوندا کیوں نہیں میں کہا اماں نیند نہیں آندی اماں نیند نہیں آندی اچھا پتر جدوں فجر دی نماز پڑھی تے ماں دے پیراں تے ڈگ پہ کہنے لگا اماں جے اج ایک دن ہور لگ گیا نا تے میں بچنا کوئی نہیں ہوں میں بچنا کوئی نہیں ہوں میں مر جانا ہی تے جا اس مسلمانہ دے بابے کول جا جدہ میں مرید ہوں میرے پیر کول جا تے جا کے انہوں کہا میری چھٹی کینسل کر دے ماں گئی تے جا کے روئی تے کہنے لگی بابا جی میرے پتر نو بلا لو چھٹی کینسل کر لو نہیں تے انہیں مر جانا جے نہیں تے انہیں مر جانا ہے خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ مسکرائے تے مسکرا کے فرماندے نے اجے ایک دن بھی جدائی دا نہیں کڈیا ایک دن بھی اجے ہجرت دا نہیں کڈیا اجے ایک دن میرے تو علاوہ نہیں رہا توجہ آپ فرماندے نے ایک او ماں سی جدے واسطے نبی پاک صحابہ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویس اپنی ماں کو روی ایک او ماں میں جیڑی پتر نو میرے کول بھی پیج دی ہے میں جا انہوں میرے کول پیج دے جا انہوں میرے کول پیج دے ماں گئی گھر جا کے جدو آکھے تے پتر دوڑیا تے خواجہ محی الدین چشتی نے خواجہ صاحب اپنے مریداں نال بیٹھ کے واز پہ فرما رہے انہوں نصیحت پہ کر رہے نے کوئی تے گفتگو پہ کر دینے تے آپ دا دھیان او دے پیچھا نہیں پیچھے جناب اللہ آ کے وہ بچہ کھلو گیا تے ٹک ٹکی لا کے ویکھی جاندہ نالے روئی جاندہ نالے ٹک ٹکی لا کے ویکھی جاندہ تے نالے روئی جاندہ پیا تھوڑی دیر تو بعد جدو رخ چینج کیتا حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ نے پیچھا نو ویکھیا نا تے ویکھ کے جناب چیخاں جدوں اس بچے دیاں ویکھیا نا شیخ دا رخ ویکھیا چہرہ ویکھیا پہلا کانڈ تو پہ ویندا سی پچھوں پہ ویکھدا سی تے ٹک ٹکی لا کے جدوں رخ چینج ہویا تبدیل ہویا چہرہ سامنے آیا تے بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں اوہ سن پھر چیخاں کلے بچے دیاں نے نکلیاں پھر چیخاں خواجہ اجمیر دیاں بھی نکلیاں خواجہ غریب نواز دیاں بھی نکلیاں تے مرید حیران ہو گئے کہنے لگے تے مشوق تے عاشق تے وچ انہا پیار تے محبت اوے ہمیشہ عاشق نو روندیاں ویکھیا مشوق نو روندیاں نہیں ویکھیا پر اج مشوق بھی رو رہا وے عاشق بھی رو رہا وے ہاتھ بن کے سارے مرید کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضور اے تے تہاڈا مرید ہے اے تے تہاڈے ہجر دے وچ رویا تے چیخاں نکل گئیاں نے تے تہاڈیاں کہڑی گل تو چیخاں نکل گئیاں نے خواجہ غریب نواز فرماندے نے بھی گل سن مرید دے وچ پیر دی جان ہوندی مرید دے وچ او پیر دی جان ہوندی ہے فرمایا جدو جان نو جان دی تکلیف ہوئے چیخاں تو پھر آپ نکل جاندیاں نے
جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، اور اپنے محبوب کی تعریف میں سارا ہی قرآن لکھ دیا۔ جذبہ عشق سے تو وہ خدا بھی نہ بچ سکا، جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا، اپنے محبوب کی تعریف میں سارا ہی قرآن لکھ دیا۔ ہندوان دی بچی شادی ہوئی ہو دی، ہاں جی، تے انہوں جناب اللہ جڑا اسی آنے نا تبرک، وہ پرساد آندے نے، انہیں تھال لڈوان دا لیا، تے جناب اللہ بھگوان دے کول آگئی، تے بھگوان نو لڈو پیش کیتے، تے کہنے لگی بھگوان جی لڈو کھاؤ، میرا بیاہ ہویا، میری شادی ہوئی ہے، تے لڈو کھاؤ، کی کرو؟ اچھی بولو، لڈو کھا لو۔ تے بھگوان ہونی جناب اڑے دے نے، ہن دیکھو نا پتھر کدی بول دے نے، پتھر ہلدے نے، اور بت کدی بولے نے، اور بت کدی ہلے نے، بت نے کتھوں لڈو کھانے سن؟ انی دیر نو خواجہ غریب نواز نے ویکھیا کہ بچی کی آندی پئی ہے، کی کردی پئی ہے۔ خواجہ غریب نواز کول گئے تے کہنے لگے پتر کی پیانی ہے؟ کہنے لگی بابا جی میں بھگوان اپنے نو آنی ہاں کہ میرے پرساد کھاؤ، لڈو کھاؤ، میری شادی ہوئی ہے، میں خوشی نہ تواڈے کول آئی ہاں، نیاز لے کے آئی ہاں، تے لڈو کھاؤ۔ تے خواجہ غریب نواز فرماندے اچھا کی آندا؟ حضور لڈو نہیں کھاندا۔ آپ نے جتی لائی، کی کیتا؟ جتی لائی، تے خواجہ غریب نواز نے پچھوں بت نو 2-3 مارے۔ کنے مارے؟ 2-3 لتر مارے نا، تے بھگوان انہوں نے تھال ہی ویلا کر چھڑیا۔ وہ ایک تھال پہ آئے نا، بھگوان انہوں نے سارا کھا گئے۔ تے وہ جناب اللہ گھر گئی، واپس جدو گھر گئی نا، تے گھر جا کے نا تے کہنے لگے، گھر والے نے آخیا توں کتنے نے لڈو؟ انہوں نے کہا جی بھگوان کھا گیا۔ انہوں نے کہا تیرے ایسی دی تیسی، اور تیرا بھلا ہو جائے، وہ بھگوان ساڑھے نے کدی لڈو کھادے ہی نہیں، تے تو آنی پئی ہیں لڈو بھگوان۔ انہیں آخیا منوں قسم بھگوان دی، بھگوان لڈو کھا گیا۔ انہیں آخیا تیرے تو پہلا بھی بیاہیاں، تیرے تو پہلا بھی اسی ٹوریاں، وہ انہوں دے بھگوان نے لڈو نہیں کھادے تو تیرے کھا گیا، بھگوان تیرے لڈو کھا گیا۔ میں کیا؟ انہیں کہا جی نہیں یقین تے تسی ادھر سجے کھبے رولا پی گیا، پنڈ چ رولا پی گیا، شہر چ رولا پی گیا، سسرال رولا پی گیا، پیکے رولا پی گیا۔ انہیں آخیا جی یہ کسی نو آلو جڑے نا لڈو کھلوائیے، کسی اور نو کھوائیے، یہ نے بھگوان نے لڈو نہیں کھادے۔ انہیں کہا چل رکھ تھال۔ انہیں کہا آؤ چلو رکھے تھال دے وچ لڈو ہور کی کیتا؟ باہر والے میں آواز آ رہی ہے میری؟ ماشاءاللہ بولے چکنے ہو کے بیٹھے دے ہیں۔ وہ دوسرے دن جناب والا لڈو پھر تھال چ ترے تے پھر اس بھگوان دے کے رکھے۔ ہن بچی بھگوان نال نہیں ویندی، بچی بھگوان نال نہیں ویندی۔ انہوں پتا سی لڈو بھگوان نے میرے آکھے نہیں کھادے، لڈو میرے آکھے نہیں کھادے، انہیں تو بابے دے آکھے کھادے نے۔ وہ ہن لڈو رکھ کے نا اگے تے جناب والا کی کر دی بچی کہندی بھگوان جی لڈو کھاؤ، بھگوان جی لڈو کھاؤ، بھگوان جی پرساد کھاؤ، بھگوان جی لڈو کھاؤ۔ ہن سارے ادھر ادھر وہندے نے تے ایک دوجے نوں موڈے ماردے نے، آندے دس ویکھ بھگوان تے نہیں نہ کھاندا، ایویں گلاں کردی سی، بھگوان لڈو کھا گیا، یہ 10 منٹ ہو گئے نے اینوں۔ وہ ہن بچی کدی بھگوان دے پیچھے وہندی ہے، کدی اس پاسے وہندی ہے، کدی دائیں کدی بائیں، تے سارے اے ہن اگوں گلے تے شکوے تے جناب مینے تے تانے تے کہن لگے ویکھیا نا اے اپنے کسے یار نوں پہ لب دیئے، اے اپنے کسے بیلی نوں پہ لب دیئے، جنوں لڈو پہلا کھوا گئی سی انہوں لب دیئے۔ لوگاں نے گلاں تے تن تے گلاں باتاں کرنیاں شروع کر دتیاں۔ او بچی رو پئی تے کہن لگی بابا آجا، بابا عزت دا سوال ہے، آجا جی میں کل لڈو کھلائے نہیں آج بھی انہوں کھلایا۔ بابا آجا، بچی نے جدو آواز ماری نا تے بھگوان دے پچھوں تھوڑا سا سرکے خواجہ صاحب فرماندے پتر پریشان نہ ہو، میں آ گیا۔ بچی دے ساہ چ ساہ آیا،
اکھاں چ جڑے آتھرو سن تھلے دے تھلے رہ گئے اندر دے اندر پی گئی تے کہن لگی بھگوان جی لڈو کھا لو نہیں تے وہی حال ہوے گا بھگوان جی لڈو کھا لو نہیں تے وہی حال ہوے گا وہ بھگوان نہیں منے نا تے خواجہ صاحب نے لا پولا دوسرے پیر دا لیا تے دوجا لا کے دوہاں پولیاں دے نال خواجہ نے پچھو 2-3 مارے فرمایا اے بیٹی کہہ رہی ہے تو کھا کیوں نہیں وہ بیٹی تینوں کدوں دی کہہ رہی ہے تو کھا کیوں نہیں رہا بھگوان انہیں چکے تے جناب سارا اتھال کھا گئے جدو بھگوان ٹھا ہویا تے پچھو خواجہ نظر آگئے خواجہ نظر آگئے سارے خندوہاں خاندانہ نو پتا چل گیا انہیں کہا جی ساڑھے بھگوان نے تے کھا دے نہیں پر انہوں کھوائے گئے جذبہ عشق سے تو خدا بھی نہ بائی سکا اپنے محبوب کی تعریف میں سارا ہی قرآن لکھا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ میری التجا کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے کیسے بتا جبریل میرا اسی ایویں نہیں بیٹھے تھے ایویں گل نہیں کردے سائیاں دا کرم ہوندا تے گل ہوندی ہے اے مالک مہربانی فرماندے نے سینہ کھول چھڑدے نے مالک مہربانی فرماندے نے زبان دی گرا کھول چھڑدے نے مالک کرم کرن تے سینے چوڑے کر چھڑدے نے یاد رکھیو جے جیڑا کسے دے جدے پیچھے کسے دا ہاتھ ہوئے نا لبدا ہے لبدا کہ نہیں بولو سائیں مگر ہونتے لب دینے سائیں مگر ہونتے لب دینے یاد رکھیو جے جدوں کوئی مدد نہ کرے تے مدد آ جاوے سمجھو سائیاں نے مدد کی تھی جدوں کوئی مدد نہ آوے نا تے مدد آ جاوے نا تے سمجھو مالکاں تے سائیاں نے مدد کی تھی ہے انہوں آندے نے روحانی سپورٹ کی آندے نے بولو میری گفتگو سادی تے جٹکی جی تواڈے نال ہے تاکہ تانوں سمجھ آئے تانوں میری سمجھ آ جاندی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک آقا فرماندے نے جے پڑھے لکھے بندیاں چ بہو تے پڑھی لکھی گفتگو کریا کرو جے ان پڑھ بندیاں چ بہو تے انہاں ورگی گفتگو کریا کرو تے جے دوستاں چ بہو تے دوستاں والی گفتگو کریا کرو او تے مراد اے کہ جیڑی گل جڑے دوست سمجھ سکن جیڑی زبان چ اس زبان چ انہاں نوں سمجھایا کرو سینے کھولنے سینے چوڑے کرنے زبانہ دیا گرہ کھول دینیاں یہ سائیاں دا کرم ہے یہ مالکاں دا کرم ہے وہ یہ ایڈے لجپال سخی نے نا انہاں دے کتے نو کو ٹیم مارے نا وہ نہیں برداشت کر دے یہ تے نہیں برداشت جڑی کر دے دا رب بھی برداشت نہیں کردا سن خواجہ غریب نواز تشریف فرمانے خواجہ غریب نواز تشریف فرمانے آپ نے جناب اعلیٰ اپنے مریدان چ بیٹھے نے ایک بہت بڑا تاجر آیا آ کے اپنے ایک مرید نو پڑھ کے گرے بان تو نا تے کھچیا کی کیتا بس میری آخری گفتگو ہے توڑے نا میں عرض کرنا ماں خواجہ غریب نواز دے غلام حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کوٹ کر دینے آپ اتھے تشریف فرمانے ماندر میں اس مجلس دے وچ بیٹھا ماں میں اس مجلس دے وچ بیٹھا ماں خواجہ غریب نواز دے اس مرید نو ایک تاجر نے آکے گریبان تو پڑھیا تو پڑھ کے چنجوڑیا تو کہنے لگے اوے تو میرا قرض دینا سی تو وعدہ کیتا سی لیکن تو وعدے تے پہنچیا نہیں تو میرے پیسے نہیں دیتے کیوں نہیں پیسے دیتے او جڑے
خواجہ غریب نواز دے مرید سن نا، انہاں دا نام سی شیخ علی. کی نام سی؟ اچھی بولو کی نام سی؟ شیخ علی نو گریبان تو پھڑ کے چنجوڑیا، کھچیا، انہاں دی تذلیل کیتی، انہاں دی عزت رسوا کرن دی کوشش کیتی. آکھیا انہاں نو جناب والا بے عزت کرن دی کوشش کیتی. کیا تو میرے نال وعدہ کیتا پیسے دین دا، واپس نہیں کیتے؟ کیوں نہیں کیتے؟ حضرت خواجہ غریب نواز ویکھ رہے نے، آپ نو بڑا جلال آیا، بڑا غصہ آیا. شیخ علی پریشان نے، ندامت نال اکھاں تھلے ہو گئیاں کہ شیخ کی سوچن گے کہ میں قرض واپس نہیں دیتا، میں مقروض ہاں، میں جدے کول پیسے لے نے انہوں واپس نہیں کر سکیا، تے میرے شیخ کی سوچن گے. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ فرماندے میں ویکھنا پیا واں کہ خواجہ غریب نواز دے چہرے تے کئی رنگ آندے نے، کئی رنگ جاندے نے، کئی رنگ آندے نے، کئی رنگ جاندے نے. آپ نو غصہ آیا، آپ نو جلال آیا، آپ اٹھے تے جا کے آپ فرماندے شیخ علی علی تو دے پیسے دینے نے؟ عرض کیتی حضور دینے نے. تے فرمایا دندا کیوں نہیں؟ عرض کیتی حضور تہاڈی قسم ہے میرے کول اگر پیسے ہوندے تے میں ضرور دیندا، میں ضرور دیندا، میں کدی رسوا نہ ہوندا محفل دے وچ، اپنے شیخ دیاں اکھاں کے رسوا نہ ہوندا. تے حضور میرے کول پیسے نہیں آیا، میں تہاڈی قسم کھا کے آنا کہ اگر میرے کو پیسے ہوندے تے میں ادا قرضے نو واپس کر دیندا جڑا دے کو قرض لیا سی. لیکن ہن میرے کو قرض جو کہ پیسے نہیں میرے بن نہیں سکے، میں دے نہیں سکیا، لیکن یہ وعدہ ضرور کیتا سی، وعدہ ضرور کیتا، لیکن وعدے کے مطابق میں پہنچ نہیں سکیا. تے حضور میں شرمندہ ہاں، حضور میں شرمندہ ہاں. آپ نے اس تاجر نو کیا بھی بیلیا ساڑھے اس بندے دے کول، ساڑھے اس بیلی دے کول پیسے نہیں ہے، لہٰذا تو انہوں ٹائم دے دے، وقت دے دے، تینوں پیسے کر دے گا، بنا دے گا، کوشش کرے گا وعدے کے مطابق پہنچ جائے. کہنے لگے جڑا اگے وعدے تے نہیں پہنچیا تے ہن وعدے تے آ جاوے گا. مان لگے کہ اچھا یار میرے سامنے وعدہ کردا ہے دے دے گا. نے کہا نہ میں ابھی پیسے لینے نے. کی کرنا؟ ابھی پیسے لینے نے. حضرت خواجہ غریب نواز آپ فرماندے اچھا ابھی پیسے لینے نے، ہنے لینے نے؟ ہاں جی ہنے لینے نے. خواجہ غریب نواز نے اپنے کندھے تو چادر لائی، چادر لا کے فرش تے بچھا دیتی. کی کیتا بولو؟ فرش تے بچھا دیتی. خواجہ غریب نواز نے اپنی جیب دے وچوں چند سکے کڈے. کنے؟ او بولو نا، اچھی بولو. چند سکے خواجہ غریب نواز نے جیب چو کڈ کے نا تے جناب چادر دے اتنے رکھے تے اللہ دی رحمت ہو گئی. پیسیاں دی ٹھیری لگ گئی، سکیاں دی ٹھیری لگ گئی. آپ نے فرمایا بھائی تاجر جننے تیرے پیسے نے، جننے میرے بیلی نے پیسے تیرے دینے نے نا، قرضہ دینا تو چک لے. خواجہ غریب نواز اپنے مرید پل ویندے نے، مرید وال ویکھدے نے، آپ دے گریبان والے ویکھدے نے، وٹ پے دے نے. گریبان نو اچھی بولو، وٹ پے دے. جویں بندہ پھڑ کے مروڑدا نہیں اوویں جناب اللہ مروڑ رہے نے تے وٹ پے دے نے. تے خواجہ غریب نواز نو غصہ پہ آ رہا ہے. خواجہ غریب نواز ویکھ رہے نے. او تاجر نے سوچیا پیر مرید وال ویکھ رہا وے، پیسیاں وال نہیں ویکھ رہا. انہیں قرضے تو ود سکے چک لے. قرضے تو ود. سمجھ آ رہی میری گل دی؟ کنوں کنوں آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو. ہاں جی سچی مچی دسو جنوں نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز وال ویکھ کے تے کہنے لگا پیر تے مرید نو پیا ویندا ہے، تینوں کی پتہ لگنا؟ انہیں سکے ود چک لے، سکے ود چک لے. چک کے تے ٹرن لگا تے خواجہ غریب نواز نے آواز دیتی. آپ نے فرمایا بیلیا تیرا قرضہ پورا ہو گیا جیڑا تو لینا سی میرے بیلی کو لو؟ نے کہا جی ہاں جی ہو گیا پورا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. وہ جناب والا چلا گیا. 3-4 دن تو بعد وہ بندہ آیا تے کی پیا ویکھدا ہے کہ اوہی شیخ علی تے خواجہ غریب نواز دوویں ایک پلیٹ چ بیٹھ کے کھا رہے نے. دوویں بیٹھ کے ایک پلیٹ چ کھا رہے نے. خواجہ غریب نواز نے جدو ویکھیا نا اس تاجر نو تے آپ نے فرمایا اوئے تاجرا تیرے پیسے ہور بھی رہندے نے، کدھر آیا تو؟ پیسیاں نے ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا حضور پیسیاں واسطے نہیں آیا، معافی منگن آیا. کی کرنا آیا ماں؟ معافی منگن واسطے آیا ماں. حضور میں پیسے لینے واسطے نہیں آیا، میں معافی منگنا. اب میں بیلیا معافی کادے واسطے معافی؟ حضور تسی جڑے سکے رکھے سن نا جنہ میرا قرض میں لینا سی او دے تو ود چک کے لے گیا سا، او دے تو ود اچھی بولو چک کے لے گیا سا. تے خواجہ غریب نواز فرماندے سانو پتہ ہے،
سانو پتا ہے کہ تو ود چک کے لے گیا سا، لیکن یاد رکھی سخیاں دے خزانے چ جدوں ہاتھ پائیے نا تے سخی کدی گن کے نہیں دیندے۔ سخیاں دے خزانے وچ جدوں ہاتھ پائیے نا تے سخی گن کے نہیں دیندے، سخی آندے چوکڑا جنہ چکیا جاندا ہے۔ فرمایا ایک دن خواجہ غریب نواز ماں نو کہندے اماں میں محلے دے جڑے بچے نے نا انہاں دی دعوت کرنا چاہنا وا، اماں میں جڑے محلے دے بچے نے نا انہاں دی دعوت کرنا چاہنا تے اماں کھانا پکا دیں گی؟ ماں کہنے لگی پتر کوئی گل نہیں، کنے ہون گے؟ میں جننے بھی محلے دے نے سارے دی میں اکٹھا کر کے لے آنا۔ میں پتر لے آیا، ماں نے کھانا بنایا تے کھانا بنا کے آکھیا اپنا خواجہ جا اپنے یاراں تے بیلیاں تے بچیاں نوں دعوت دے، سارے محلے دے بچیاں نوں دعوت دے کے نا خواجہ غریب نواز دے تے گھر لے آ کے دسنا لا کے بٹھا کے کھوایا تے او بچے کھان لا پے تے خواجہ غریب نواز اپنی ماں دی چولی چ بیٹھ کے تے کہن لگے اماں مینوں پوچھ اج مینوں سکون کنا ہے، اج مینوں سکون کنا؟ ماں نے پوچھا پتر کنا سکون؟ میں خواجہ اماں میں جدوں بھوکے نوں کھانا کھلانا نا تے منوں بڑا ہی سکون ہوندا ہے، مینوں بڑا ہی سکون ہوندا ہے جدوں بھوکا کھانا کھاوے نا۔ غریب نواز فرماندے نے بھوکا کھانا کھاوے تے منوں بڑا سکون ہوندا ہے۔ اماں اج منوں اتنا سکون ہو رہا میں وینا کھائی جا رہے نے منوں سکون یہ کھائی پہ جا رہے نے منوں سکون پہ لبدا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز فرماندے نے او سخیاں دے خزانے دے وچ بندہ ہاتھ پاوے تے کدی سخی نے گن کے نہیں دیتا، کدی سخی نے وہ گن کے نہیں دیتا، وہ آندا جنہ دل کردا چک کے لے جا، سانو پتہ تو جناب ساڈے بیلی دا جنہ کردا ود لے کے گیا۔ انہوں نے کہا حضور پھر منوں اودی سزا لبھی جے۔ آپ نے فرمایا کی ہاتھ باہر کڈیا نا انہیں چادر چوں، وہ بندہ تاجر آیا تے کہنے لگا حضور ہاتھ کڈیا باہر تے ہاتھ سک گیا، ہاتھ سک گیا۔ تے خواجہ غریب نواز نے پوچھا، آپ نے فرمایا بیلیا پیسے ود کھڑے نہیں تاں ہاتھ سکیا؟ کہنے لگا حضور میں پیسے کھڑے سن ود تے میں سمجھنا وا اے ہاتھ او دی وجہ تو سک گیا وے۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 بیلیا اسی تے سخیاں، اسی تے سخیاں، تو تے سخیاں تے بوہ تے آیا میں، میرا نام غریب نواز ہے، میں غریباں نوں نوازنا وا، میں غریباں نوں دینا وا، میں کدی بھی کسے دا غصہ نہیں کیتا۔ اگر کوئی 10 ود لے گیا، 20 ود لے گیا، 40 ود لے گیا، 100 ود لے گیا، مینوں کدی کسی اس گل دی پرواہ نہیں۔ سن گل تیرا ہاتھ پتا کیوں سکیا؟ اے میرے رب نے سکایا، میرے رب نے سکایا۔ رب دا میں یار ہاں، رب دا میں یار ہاں، اے اگوں میرا یار ہے جدے گریبان نوں تو پھڑیا وے، اے میرا یار ہے، میں رب دا یار ہاں۔ او یاراں وال ویکھ کے یاراں نے گوارا ہی نہیں کیتا۔ تکبیر خوش رہو اہل چمن ہم مسافر الوداع، زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔